بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت دل پہ دستک قسط نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ خدا کے لیے انس بھائی، اب مجھے ناشتہ بنا لینے دیں۔ منگنی نہ ہوئی کیٹو سر کر لی ہے آپ نے۔ غصہ چنچلائی ہوئی تھی۔ کیٹو نہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ۔ دوحہ نے اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے لقمہ دیا تو انس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے کون سا مارکا مار لیا ہے؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا، وہ تو ہو نہیں سکا۔ تو آپ خود کیوں نہیں کر لیتے یہ ذرا سا کام؟ دوحہ نے جواب دیا تھا۔ اچھا لگوں گا میں فون کر کے اپنی منگیتر سے ٹیلی فونک ملاقات کی اجازت لیتے ہوئے، انس نے کہا تو صبا نے پوچھا، آخر آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے اس ٹیلی فونک ملاقات کی؟ واقعی وہ 4 ماہ میں تو یوں بھی فیس ٹو فیس ملاقات ہو جانی ہے۔ دوحہ نے وہیں کیبنٹ ٹاپ پر بیٹھ کر چائے کا کپ تھام لیا تھا۔ بس مشورے ہی تو نہ ہیں تم لوگوں کے پاس، وہ بھی بالکل بیکار۔ وہ سلگ اٹھا تھا۔ کتنی خواہش تھی دل میں کہ منگنی کے بعد اپنی منگیتر سے فون پر ڈھیروں باتیں کروں، کچھ اس کے بارے میں جانوں، کچھ اپنے بارے میں بتاؤں، مگر اس کے لیے بہرحال پہلے نگین سے اجازت لینا ضروری تھا، اور یہی کام انس نے ان دونوں کے ذمے لگایا تھا جس کا انہیں بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ بھئی اب وہ آپ کی منگیتر ہیں، اب آپ جی چاہے انہیں فون کر سکتے ہیں، صبا نے اور دوحہ برجستہ بولیں منہ اٹھا کے۔ بکواس نہیں کرو، وہ حقیقتاً ناراض تھا۔ ان دونوں کو ہنسی آنے لگی۔ سچی بتائیں، کہیں پہلے نگی سے ملتے تو نہیں رہے آپ؟ دوحہ نے وسوخ سے پوچھا تو گھور کر رہ گیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ صبا نے حیرت سے کہا تو اطمینان سے بولی، جتنی بے قراری یہ دکھا رہے ہیں اس تصویر کی مرہون منت تو نہیں لگتی۔ بس بکواس کروا لو ان سے جتنی چاہے۔ ان دونوں کے ہنسنے پر وہ کڑتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ کوئی جواب نہیں ان کا بھی، کہاں تو موصوف کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، اور اب حال دل کہنے سننے تک نوبت آ پہنچی۔ دوحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ویسے ہمیں نگین سے پوچھ لینا چاہیے تھا، کافی ذات خیال لوگ ہیں، وہ یقیناً مائنڈ نہیں کرے گی۔ اب پہلے دن کی منگیتر سے اس طرح کی باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا نا، اس لیے میں نے نہیں پوچھا۔ دوحہ نے اطمینان سے کہا تو وہ ہنس دی۔ یہ خوب کہا تم نے، پہلے دن کی دلہن تو سنا تھا، اب پہلے دن کی منگیتر بھی ضرب المثل بن جائے گی۔ میرے خیال میں انس بھائی پر جو ٹیلی فونک ملاقات کا دورہ پڑا ہے نا، اس میں زیادہ رول منگنی والے روز کی مووی دیکھ کر آئی ہے۔ نگین لگ بھی تو کتنی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ صبا نے کہا ایک پلیٹ میں نکالتے ہوئے خیال آرائی کی تو دوحہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اب یہ سب کچھ لے کر ٹیبل پر لگاؤ، ابھی ہمراہ اور وجدان کی چیخیں شروع ہو جائیں گی، اس نے کہا تو اس نے اپنی چائے ختم کر کے کپ سنک پر رکھا اور ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹرے لے کر ڈائننگ روم کی طرف چل پڑی۔ یونیورسٹی جا رہی ہو تم؟ چچی جان نے دوحہ سے پوچھا۔ بالکل جا رہی ہوں، پہلے ہی خواہ مخواہ ایک ہفتہ ضائع کر دیا میں نے، وہ انس کو طرف دیکھتے ہوئے بولی تو تل ملا کر اٹھا۔ ویسے تمہاری کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی اس منگنی میں، خواہ مخواہ کا احسان کر ڈالا ہم پر۔ بس کرو اب اور جلدی سے اٹھ جاؤ، 8:30 بجے تمہیں آفس میں ہونا چاہیے۔ تایا جان نے اسی وقت انس کو ٹوک دیا تھا۔ اوہ ہو، یہ حکم کس نے صادر کیا ہے؟ صبا نے دلچسپی سے پوچھا تو موہت کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑا صحیح اندازہ ہے تمہارا، یہ بڑے ماموں کا حکم ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے۔ دوحہ نے یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں انس کا شانہ تھپکا، جو کبھی بھی باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ آفس نہیں جاتا تھا۔ یہ تو اسٹاف کی مہربانی تھی جو محنت و مخلصی سے کام کرتا تھا، ورنہ تو شاید اب تک کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوتا۔ تم اپنے اقوال اپنے پاس ہی رکھو، وہ رکھائی سے بولا تو بیگ چیک کرتی ہوئی وہ ہنس پڑی۔ امی جی، آپ نے میرے بیگ میں پیسے نہیں رکھے؟ اس نے چچی جان سے اپنی پاکٹ منی کے بابت استفسار کیا تو انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مار کر اپنی یادداشت کو کوسا۔ وہ تو رات میں نے الگ کر کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی موہت نے اپنا والٹ نکالتے ہوئے پوچھا تو لب بھیج کر ذرا سا مسکرائی اور پھر بولی، میں اپنے پیسوں کی بات کر رہی ہوں، یہ بھی تمہارے اپنے ہی پیسے ہیں۔ تائی جان نے در پردہ اسے موہت سے پیسے لینے کو کہا تو اس کا بھی کوئی بھی احسان لینے کی روادار نہیں تھی۔
خیر ابھی تو ضرورت نہیں، واپسی پر لے لوں گی، وہ بعجلت کہتی نکل گئی تو لب بھیجے ہوئے جس نے اپنا والٹ جیب میں ڈال لیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی میری سمجھ میں نہیں آتی، ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے۔ چچی جان نے اس کے پلیٹ میں بچا کھچا پراٹھا اور انڈا دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ تائی جان نے ہمیشہ کی طرح کہا، ابھی پڑھائی میں مصروف ہے، فارغ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اوکے جی، میں چلتا ہوں پھر۔ انس اٹھ کھڑا ہوا۔ موہت نے بھی اس کی تقلید کی۔